قرآن کا مقصد بیماریوں کا علاج ہے یا انسانیت کی ہدایت؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ آگے کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا, ہدایت ہے. جو شفا بھی آیا نا اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج. یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک, کینہ, بغض, حسد, ان بیماریوں کا علاج, اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے. باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمائے اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے, ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمے میں ایک جگہ, تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے. ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ, تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہوگی. وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا. تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے. آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس ذریعے سے. تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو. یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے, صحیح ہے, یعنی دم کا معاوضہ. اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا, اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفا, یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا, ام القرآن ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی, اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا. صحیح بات, ٹھیک ہو گیا. تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا, اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں کوبرا, انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا, ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں یہ کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں, ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے, کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا, یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اور پھر جعلی قسم کی ناتے ہو جی. وہ جڑا آج کل ایک شعر چلا ہے, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب لوگ جھوم رہے ہیں یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے, چیک کر لیتے ہیں. کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا, لاش کو تو کچھ نہیں ہونا. میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں, ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتے ہیں. ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا, تو پتہ چل جائے گا. کوئی رسک لے گا, سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے. اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں. صحیح بات ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ بہت بڑی ازمائش. ورنہ تو میں تو ہفتے بعد لیکچر نہیں, روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا. نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا, یہ مولوی کہتا ہے. اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے. وہ انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے, گوریاں دی زبان ہے, کافراں دی نہ سیکھنا. جس موبائل پر اسلام کی سسٹی یا قرآن پڑھا جاتا ہے اس موبائل کو ٹوائلٹ میں لے کے جانا اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کے نیوز پڑھنا کیسا ہے جی؟ جائز ہے جی, پڑھیں. جائز. ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سوٹیں لگانے سے تو بہتر ہے آپ کو خبریں پڑھ لیں, ٹھیک ہے پڑھ لیں, جائز ہے. باقی وہ ٹوائلٹ میں آپ لے کے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر وہ والا حکم نہیں لگے گا. ورنہ تو حافظ قرآن بھی ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتا, مصحف آپ نہیں لے کے جا سکتے. اچھا پوائنٹ. وہ مصحف کی فارم میں وہاں پہ سٹور نہیں ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں سٹور ہے. آپ کا درباروں پر دھمال ڈالنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت اچھا دھمال ڈالتے ہیں جی, کمال ہے. یقین کریں بعض کا حیرانگی ہوتی ہے
کہ کوئی کنجر بھی اس طرح نہیں ناچ سکتا جس طرح وہ ناچ رہے ہوتے ہیں, کمال دھمال ڈالتے ہیں. ہاں اب رہ گیا قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و سنت میں میرے بھائی اس طرح کے دھمال نہیں ہے. صحیح بات ہے. جو یہ بابے ناچ رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر میری ویڈیو بھی رقص اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کھل جائے گی. وہ تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بھی بابے نے چائے سن, وہ چٹیاں ٹوپیاں پا کے سٹیج دے ہوتے انجن گھوم رہے سن, ایک بھی ڈگ پیدا نہ ہونا چوں ڈاکٹر صاحب کے متھے لگ جانا سی. صحیح ہے. ایک عالم دین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقداد حضرت علی کے پاس ہے, غربت کے اظہار کیا, آپ نے انہیں مٹی دی اور سونا بن گیا. او کہانیاں ہیں سرکار, چھوڑ دیں یہ بھی کہانی. ان ساروں کو کیا کریں کہ جب یہ سارے صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کے پاس گئے تو سورہ التوبہ آیت نمبر 92 یاد رکھنا ہے. 92 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حروف ابجد بھی ہیں, 92 پاکستان کا کوڈ بھی ہے, 92 پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں جڑا آج تک اسی کو خطرے ہیں, ٹھیک ہے. اور 92 کا عدد تسی یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو 92 نمبر آیت ہے سورہ التوبہ کی. کیا نبی تم جب ان لوگوں کو جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آپ سواری یا مال دے دیں, ہم آپ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تم دیکھتے ہو جب تم انہیں یہ جواب دیتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا سواری کے طور پہ تمہیں دوں, تو وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب. تو نبی علیہ السلام تو ایسا کچھ نہیں کر سکے, تو یہ کہاں سے ہوا؟ بلی کے رونے سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے؟ میرا خیال ہے ہم بچپن سے بلیوں کو روتے دیکھ رہے ہیں, روزانہ ہی روتی ہیں, روزانہ ہی جنازے اٹھنے چاہیے جن جگہوں پہ رو رہی ہوتی ہیں. ان کا اپنا جہاں ہے وکھرا, وہ اس میں رو رہی ہوتی ہیں, ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے بھائی. آگے لکھا ہے کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی, اللہ نے رکھ دی. اے فرید الدین گنج شکر جی, انہاں دا تانوں ایک اور کرامت دسنے کہ ایک واقعہ لکھ کے بھول گئے جڑا میں پڑھ لیا. انہوں نے کتاب لکھی فوائد السالکین, فرید الدین گنج شکر نے. اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والے سے معین الدین چشتی کے چشتی رسول اللہ والا کلمے والا واقعہ اے شکر نے لکھا ہوا جی. چلو ایک ٹن اس نے زن کسی نے منسوب کرتے ہوئے, ویسے لکھیا انہوں نے ہی ہے, پھر بھی تواڈے کہنے تے مان لینے, فارسی میں بھی موجود ہے. یہ شکر نو تسی لے کے بیٹھے ہوتے تے کلمے دا رولا پیا ہوا ہے. بادشاہ نے شرفیوں کی تھیلی نچوڑی, خون نکل آیا, او خدا دا نا ہے یار. آگے لکھا ہے حق خطیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حق خطیب صاحب جو ہیں جی ایک ختم نبوت کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. وہ اندازہ کرو جیڑا بندہ بھی اپنی غلطیوں تے پردہ پان لگتا ہے نا, وہ جدو بھی گل کرتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ختم نبوت کے اوپر یعنی پاکستان میں یہ فیشن ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کوئی نہیں کر رہا تو وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. ختم نبوت پہ تو کام یہ ہوگا کہ چشتی رسول اللہ, اشرف تھانوی رسول اللہ, اسے غلط کہا جائے, وہ تو سرکار صرف وسیع کر رہے ہیں. باقی سارے فیشنی طور پہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں, اصلی ختم نبوت کے اوپر کام یہ. باقی جو خطیب صاحب ہیں ان کے بارے میں ان کے فرقے کے علماء کی کیا رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چونکہ انہیں کوئی فرقہ ہونے ہی نہیں کرتا, چند جاہل لوگ اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ. کوئی فرقہ بھی ان کو عالم دین یا کسی پڑھے لکھے پیر یا صوفی کے طور پہ نہیں مانتا, تو آپ ان کو کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ البتہ وہ جو کارنامے ویڈیو میں ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ وہ پاکستان کے ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہیں, جس طرح وہ الوژن کر کے دکھاتے ہیں یہ بھی کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے. کیوں یار آپ ایسے لوگوں کو سیریس لیتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں؟ اصلاح کریں.